شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سمشا وائز میں خوش آمدید۔ کچھ راتیں انسان کی زندگی میں طوفان لے کر آتی ہیں، جیسے کہ وہ رات کاشان کی زندگی میں قیامت لے کر آئی تھی، اور اس رات کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ کسی کام سے شہر گیا تھا اور واپسی پر رات ہو گئی۔ راستے میں بہت بڑا قبرستان تھا اور قبرستان تک آتے آتے رات کے 2 بج گئے۔ وہ اتنی رات کو کبھی قبرستان نہ آیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب اسے رات کے 2 بجے اکیلے قبرستان میں سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ ایک قبر کے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہو کر رک گیا، جانے قبر کے اندر سے روشنی کیسی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس قبر کی طرف جانے لگا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ اس نے جن بھوتوں ان سب چیزوں کا کبھی یقین نہیں کیا تھا، اس لیے آج بھی اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کاشان روشنی والی قبر کے پاس جانے لگا، یہ سوچ کر کہ کیا چکر ہے، آخر قبر کے اندر سے روشنی کیسے آ رہی تھی۔ وہ جب قبر کے پاس پہنچا تو قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ قبر کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ آدمی قبر میں ایک تازہ دفن لڑکی کی لاش نکال کر اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ کاشان حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھتا رہا، اور جب اس آدمی نے کاشان کو دیکھا تو وہ ڈر کر کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس قبر کے اندر لاش ویسے برہنہ پڑی تھی، بنا کفن کے۔ کاشان یہ سب پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی بنا کفن کپڑوں کے اس کے سامنے پڑی تھی اور کاشان کو کافی عجیب بھی لگ رہا تھا، لیکن برہنہ لاش دیکھ کر اس پر بھی شیطان حاوی ہونے لگا۔ اس کی بھی نیت آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، قبرستان خالی تھا۔ اس نے سوچا لاش تو ویسے ہی قبر سے باہر ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیوں نہ ہوس مٹائی جائے۔ پھر کاشان نے قبر میں گھس کر لاش کو سیدھا کیا اور اس کے ساتھ وہی حرکت کی جو تھوڑی دیر پہلے وہ آدمی کر رہا تھا۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے تک اس لاش کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا اور عجیب طور پر اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بدفعلی کرنے کے بعد اس نے لاش کو پھر سے کفن میں لپیٹا اور قبر بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس رات کے بعد تو جیسے اس کو ایک طریقہ مل گیا تھا اپنے ہوس کی پیاس بجھانے کا۔ وہ روزانہ رات کو قبرستان جاتا اور تازہ دفن لڑکیوں کی لاشیں نکال کر ان کے ساتھ بدفعلی کرتا اور پھر لاشوں کو قبر میں دفن کر دیتا تھا۔ اس نے لگ بھگ 20 لڑکیوں کے ساتھ یہ حرکت کی تھی اور کسی کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ ایک بار کاشان کے محلے کی ایک لڑکی جس کا نام سدرا تھا، اس نے گھر والوں سے ناراض ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ سدرا بہت خوبصورت لڑکی تھی اور کاشان ہمیشہ سے سدرا کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، لیکن سدرا نے اسے کبھی لفٹ نہیں کروائی۔ وہ سدرا کے جنازے پر بھی گیا اور اس کے کفن دفن میں بھی ساتھ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ وہ بھی ایک بار کے لیے گھر لوٹ آیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ جب رات کے 1 بج گئے، وہ چپکے سے اٹھا اور قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ قبرستان اس وقت سنسان تھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد وہ سدرا کی قبر کے پاس چلا گیا اور اس نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے قبر کے پاس سے مٹی ہٹانے لگا اور جلدی جلدی قبر کھودنے لگا۔ اس نے پوری قبر کھود ڈالی۔ سامنے سدرا کی لاش تھی۔ کاشان جلدی جلدی قبر کے اندر چلا گیا اور اس لاش پر سے کفن ہٹانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے کفن ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، سدرا کی لاش نے حرکت کی اور پھر سدرا کے ہاتھ نے کاشان کی گردن پکڑ لی۔ کاشان نے حیرت سے جھٹکا کھایا اور اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سدرا کے ہاتھوں نے اس کی گردن نہیں چھوڑی۔ سدرا کی دونوں آنکھیں بند تھیں اور باقی پورا جسم کفن میں مردہ پڑا تھا، بس اس کا ایک ہاتھ حرکت کر رہا تھا۔ کاشان یہ خوفناک معجزہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے، جانے دو، مگر سدرا کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کاشان کے لیے خود کو چھڑانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ سدرا کے ہاتھ سے خود کو آزاد نہیں کر پایا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سانس بند ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ہاتھ جیسے لوہے کا تھا، اس سے آزاد کرنا ممکن نہیں تھا۔ کاشان وہیں قبر کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانس بند ہو رہی تھی، آنکھیں باہر نکل رہی تھیں، لیکن اس لاش کے ہاتھ نے اسے نہیں چھوڑا۔ پھر کاشان وہیں قبر کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گیا
اور سدرا کی لاش پر گر گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا سدرا کی قبر کھلی تھی اور سدرا کا ایک ہاتھ کاشان کی گردن پر تھا اور کاشان بھی مرا ہوا تھا۔ گاؤں والوں نے کاشان کی گردن کو سدرا کے ہاتھ سے الگ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ سدرا کا ہاتھ کاشان کی گردن سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کاشان کو بھی وہیں اسی قبر میں سدرا کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔